افیکٹو سٹیزن شپ میں، مؤثر شہریت میں، ہم اب اس ڈسکشن میں، اس بیان کے کیٹیگری میں، زمرے میں آ گئے ہیں کہ جہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک مؤثر شہری کو کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں اپنے اندر سے نکالنا ہے، وہ کیا خامیاں ہیں، وہ کیا مسائل ہیں کہ جو ایک شخصیت کو مؤثر شہری ہونے سے روک لیتے ہیں۔ ان میں ایک بڑا اہم مسئلہ تکبر ہے، ایروگنس۔ An arrogant person cannot learn۔ وہ شخص کے جو متکبر ہے وہ حقیقت میں سیکھ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے، اور اس کو سکھانے والے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس کو سکھائیں۔ انسان کے کسی بھی علم، ہنر کے سیکھنے کے لیے ایک درجے کی عاجزی ضروری ہے۔ وہ عاجزی کہ جو انسان کو یہ احساس دلائے کہ اسے کچھ نہیں آتا، اسے سیکھنا ہے، اور جو سکھانے والا ہے وہ اس کا محسن ہے، اس معاملے میں وہ اس سے برتر ہے۔ ایک شخص اپنی برتری کے دھوکے میں مبتلا رہے تو بھلا وہ کسی اور سے کیسے سیکھے گا؟ سیکھنے کے لیے صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ سیکھنے کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے۔ وہ اسپرٹ انسان کے اندر پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے کہ جب دوسرا شخص کے جو اس کو سکھا رہا ہے، اس کا استاد، اس کے اندر اس کا احترام ہو۔ جو انسان اگر متکبر ہے تو اس کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک متکبر انسان کسی ٹیم کا اچھا فرد بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ٹیم ورک میں ضروری ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ایک متکبر انسان جو اپنی ہی دنیا کے، اپنی ہی شخصیت کے تنگنائے میں محدود ہے، وہ دوسروں کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کے اندر کا تکبر کا یہ خناس ہر حال میں ٹوٹنا چاہیے، اور انسان کے اندر عاجزی پیدا ہونی چاہیے تاکہ وہ معاشرے کا مؤثر شہری بنے، اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی اس کے اندر جذبہ پیدا ہو، اس کے اندر خوبی پیدا ہو، اور وہ سیکھنے والا بنے۔ یہ تکبر کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ تکبر کے بارے میں یہ بات ہماری زبان میں بڑی صحیح کہی جاتی ہے کہ اصل میں یہ غرور ہے، یعنی یہ دھوکہ ہے۔ انسان جو متکبر ہوتا ہے وہ اصل میں اس دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہے اور دوسرے لوگ چھوٹے ہیں۔ یہ بات انسان کے لیے سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے، ماننی ممکن نہیں ہے۔ انسان کمزور ہے، عاجز ہے۔ انسان کی ابتدا کمزوری سے ہوئی، پھر اس کے اندر کچھ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اس کی کوئی خوبی اس کی اپنی نہیں ہے۔ کچھ عرصہ گزرے گا، اس کے بعد وہی خوبیاں ماند پڑ جائیں گی، کمزور پڑ جائیں گی، یا وہ مر جائے گا یا وہ بوڑھا ہو جائے گا، اور اس کے اندر کی وہ توانائی، وہ اس کے اندر کے ٹیلنٹس آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ زندگی میں انسان جس سفر سے گزر رہا ہے، اس میں اگر وہ مختلف ادوار پر غور کرے، خود اپنے بھی اور دوسروں کے بھی، تو وہ کبھی متکبر نہیں بن سکتا۔ وہ ان متکبر لوگوں کے بارے میں ذرا سوچے کہ جو دنیا میں آئے، انہوں نے تکبر کیا، لیکن ان کے اس تکبر نے انہیں ایسا نہیں کیا کہ دنیا میں ہمیشہ جینے کا موقع دے دیا، بلکہ وہ جلد یا بدیر ختم ہو گئے، اور ان میں سے اکثر لوگوں کا انجام بہت برا ہوا۔ چنانچہ انسان کے اندر اگر حقیقت پسندانہ رویہ ہو، اگر وہ دنیا کی زندگی کو اور اپنی ذات، اپنی شخصیت کو ریئلسٹک طریقے سے، حقیقت پسندانہ طریقے سے دیکھے، تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہو، وہ متکبر نہ ہو۔ چنانچہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس بیماری کو انسان اپنے اندر سے دور کرے، اور وہ
کسی بھی معاشرے میں ایک مؤثر رول ادا کرے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی خوبیوں کو خوبیاں نہ سمجھے۔ اپنی خوبیوں کو خوبیاں سمجھتے ہوئے انسان مجموعی طور پر یہ جانے کہ اس کی حیثیت دوسروں کے مقابلے میں ایسی نہیں ہے کہ وہ دوسروں سے برتر ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا ایک انسان ہے، اور انسانوں میں سے اس کی حیثیت ایک معاشرے کے فرد کی ہے، اور اسے اس معاشرے میں ایک مؤثر رول ادا کرنا ہے۔ یہی اس کے لیے کامیابی ہے، یہی اس کا شرف ہے۔